بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری یسر لی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ ہم یہ حصہ اول پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ آج ہمارے چوتھا سبق ہے، تو آج ہم فنش کریں گے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ ہم نے 4 لیسن کے اندر کمپلیٹ کیا۔ اس کی اہمیت کو آپ جانیے۔ آج انشاءاللہ اس کے اندر بڑی اچھی اچھی چیزیں آئیں گی، احادیث بھی آئیں گی، تو اس کی افادیت انشاءاللہ اور زیادہ آپ کے نزدیک بہتر ہو جائے گی۔ تو ہر لیسن ہی امپورٹنٹ ہے، لیکن آج کا لیسن اور زیادہ امپورٹنٹ ہے نا۔ تو مجھے بتائیں، آپ نے پچھلی ویڈیو دیکھی ہوگی اور میرا کوئز بھی کیا ہوگا، امید یہی رکھی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ آپ کوئز بھی کر رہے ہوں گے، ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں گے، پی ڈی ایف فائل بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ تو تھوڑا سا چیٹ باکس میں اب آپ کا ٹائم ہے لکھنے کا، تھوڑی سی ہم ریویژن کرتے ہیں۔ باقی ہماری سسٹر تو کافی ریویژن اچھی کروا رہی تھی، لیکن اس کا نیٹ کا ایشو تھا۔ پچھلے سبق سے اسباق سے سوالات جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے، تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں نا، تاکہ تھوڑی سی ہماری ساتھ ساتھ ریویژن ہوتی رہے جی۔ اور رحمان کے معنی جلدی سے چیٹ باکس میں پلیز لکھیں، جلدی جلدی، آج سبق ہمارا لمبا ہے۔ رحمان خوب معاف کرنے والا، نہایت پیسہ، نہایت رحم کرنے والا، نہایت فرقان جی۔ سی اے نہایت رحم کرنے والا جی۔ ترجمہ کیجیے، ایک سے زیادہ اس کے ترجمے ہو سکتے ہیں، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھے ہیں، تو ذرا یہ کائنڈلی ذہن میں رکھیے گا، اس کے ترجمے ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کریں گے۔ نعبد، یہ اپنی طرف اشارہ آ رہا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ یہ اسی کورس میں تھوڑا سا آگے جا کے جب مدارع آئے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے جی۔ رحیم جی ماشاءاللہ۔ جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے، اگر آپ چیٹ باکس میں نہیں لکھ سکتے تو کائنڈلی ایک دفعہ اپنی زبان سے ضرور کہیے گا۔ مسلسل رحم کرنے والا، کنٹینیوس، یہ ہم نے بار بار پڑھا تھا، اس میں کیا ہے؟ کنٹینیوس ہے۔ آج کا سبق، آج کا لیسن انشاءاللہ سورہ فاتحہ ہم کمپلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ قرآن پاک سمجھنا آسان ہے۔ یہ اس کی دیکھیں، جو سورہ القمر کی آیت ہے یہ واضح کرتی ہے نا، اس کو ہم سننے دیتے ہیں۔ اس کو جٹلانا نہیں، ہم نے بس یہی کہنا ہے کہ جی ہمیں ٹائم نہیں ملا، باقی یہ آسان ہے۔ سورہ فاتحہ آخری 2 آیات، گرامر میں انشاءاللہ مذکر سے مؤنث کے الفاظ اور ان کی جمع بنانا سیکھیں گے۔ مذکر سے مؤنث، پہلے ہم دائیں ہاتھ کے اشارے کرتے رہے، آج انشاءاللہ بائیں ہاتھ کے بھی کریں گے۔ یہ ہماری بہنوں کا بھی تھوڑا سا گلا دور ہو جائے گا کہ ہماری تو بات چیت نہیں ہو رہی، مؤنث کی بات چیت نہیں ہو رہی۔ اس سبق میں ہم کیا کریں گے جی؟ ٹوٹل 11 الفاظ سیکھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم نے ٹوٹل کتنے 11 الفاظ سیکھنے، اور جو قرآن پاک کے اندر تقریباً 3300 مرتبہ ہیں۔ 11 الفاظ دیکھیں کتنے ٹائم بنتے ہیں، یہ 3298، تقریباً 3300 مرتبہ، 3300 مرتبہ تقریباً آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن صرف 2 آیات اور گرامر آپ نے سیکھنی ہے۔ ویسے بھی سورہ فاتحہ تعوذ اور اس کے ساتھ قرآن پاک کے اندر تقریباً 9000، ہر لائن میں ایک لفظ اس کا آپ کو لازمی ملے گا۔ الحمدللہ جب ہم آج کا سبق ختم کر لیں گے تو ٹوٹل ہمارے 44 الفاظ، 44 الفاظ ہوں گے، جو کہ تقریباً 15387 بار، اور ہماری دیکھیں بیٹری کہاں تک انشاءاللہ چارج ہو جائے گی۔ یہ ہوم ورک ہیں، یہ آپ کو بار بار ریپیٹ کرواتے ہیں کہ اس کو کرتے رہیں۔ یہ دیکھیں تعوذ اور سورہ فاتحہ کے بعد کتنے الفاظ ہیں؟ 9000 بار یہ قرآن پاک کے اندر آ رہے ہیں۔ الحمدللہ ہر لائن میں آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی نہ کوئی لفظ جو ہم اس سورہ سے متعلق ہم پڑھتے ہیں۔ آپ قرآن پاک کھولیں، اس کو دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کے اندر اس میں الفاظ ملیں گے۔ تو آج سورہ فاتحہ کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کو ایک دفعہ سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. آج ہم 6 اور 7 اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا ہمیں ہدایت دے، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے. اب اس کو ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں. اہدنا، اہدی کیا ہے؟ ہدایت دے. یہ بھی انشاءاللہ اسی کورس کے اندر ہم پڑھیں گے. اہدی کیا ہوتا ہے؟ عرض کرنا، حکم کرنا. نا ہمیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اہدنا کہتے ہیں ہدایت دے ہمیں. ہدایہ کیا؟ ہدن، ہدایت راستہ ہے. ٹھیک ہے، قرآن پاک کے اندر ہے ہدن للمتقین، ہدن للمتقین. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہادی ہے. للناس لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، سب لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے. یہ قرآن پاک سب لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے. اور ہدایت کن لوگوں کے لیے بھی ہے؟ متقین کے لیے بھی ہے. جو لوگ مطلب اللہ کی اس چیز کو سمجھتے ہیں ان کے لیے بھی ہدایت ہے، بلکہ عام انسانوں کے لیے بھی اس کے اندر کیا ہے؟ ہدایت ہے. الصراط راستہ. ال جو ہے یہ خاص کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں 45 ٹائم یہ قرآن پاک کے اندر آیا ہوا ہے. المستقیم سیدھا، اسٹریٹ. یہ کہیں ہم پہلے بھی پڑھا ہوگا المستقیم، تو چیٹ باکس میں لکھیں کہاں پہ ہم نے اس کو پڑھا ہوگا، کہ ہے کسی کے ذہن میں کہیں پہ کوئی یہ ورڈ پہلے کہیں پڑھا ہو؟ مستقیم سیدھا راستہ، خط مستقیم بھی چھوٹے اس میں پڑھا ہوگا آپ نے کہیں میتھ میں. ٹھیک ہے، خط مستقیم ایک سیدھی لائن جو ہوتی ہے نا، سیدھی اسٹریٹ لائن، اس کو کیا بولتے ہیں؟ خط مستقیم. اور اس کو اور بھی کہتے ہیں استقامت، نہیں مڑنا، نہ ادھر نہ ادھر، ایک استقامت کے ساتھ ہم نے چلنا ہے. خط مستقیم اردو میں ہم نے پڑھا ہوگا ہے سیدھی لائن، اسٹریٹ، سیدھا راستہ. ال بات کر چکا ہوں، خاص معرفہ کی بات ہے، دی کی بات ہے. الصراط المستقیم سیدھا راستہ، اسٹریٹ، سیدھی لائن، سیدھا راستہ، ادھر ادھر نہیں بھٹکنا، سیدھے راستے پہ چلنا جس پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چلنے کا کہا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کو غور و فکر کے ساتھ آپ نے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اور اپنا احتساب کرنا ہے، کیا ہم سیدھے راستے پہ تھے؟ پہلے اپنا آپ کو پیش کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہم اس آج سے پہلے یا کبھی پہلے اس راستے پہ تھے، سیدھے راستے پہ تھے؟ پلان آگے، پلان کیا بنانا ہے کہ مطلب کہ ہم نے اس کے اندر یہی مطلب کرنا ہے کہ اب ہمیں ہدایت پہ ہر حالت میں چلنا ہے. اگر ہم پہلے کوئی ادھر ادھر تھوڑا بہت بھٹکتے تھے، غلط راستے پہ تھے، تو اس کا ہم نے ایک پلان بنانا اور تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کو بھی بتانا ہے، خود بھی اس پہ عمل کرنا ہے. اس پہ اسباق ہم لے لیتے ہیں، کیا کیا اس کے اندر اسباق ہیں. اہدنا الصراط المستقیم سیدھے راستے کی ہدایت، اسٹریٹ راستے کی ہدایت، یعنی زندگی کے ہر کام میں سیدھا راستہ دکھا اور اس پہ چلنے کی توفیق دے. سیدھے راستے کی ہدایت یعنی زندگی کے ہر کام میں. اچھا، اب یہاں پہ بات یہ ہونی چاہیے کہ ہم تو ہیں ہی سیدھے راستے پہ. اکثر لوگ کہتے ہیں یہ تو کافروں کے لیے ہونا چاہیے، یہ تو فلاں لوگوں کے لیے ہونا چاہیے. ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی میرے بہنوں. ٹھیک ہے، ہمیں ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. کیا کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. مسلمان ہدایت کا پہلا قدم ہے. اب ہم نماز پڑھتے وقت، نماز کے بعد، نماز میں بھی، نماز کے بعد ہر کام میں، گھر میں، آفس میں، کلاس میں، دوستوں میں، بازار میں، شیطانوں کے وسوسے کے وقت، ہر ٹائم آپ نے کیا کرنا ہے؟ سیدھے راستے کی. مطلب اگر آپ آفس میں ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، کلاس میں ہیں، دوستوں کے ساتھ ہیں، غلط راستے پہ نہیں ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہر وقت یہ دعا کرنی کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. گویا ہر وقت ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بھی دے گا سیدھے راستے پہ چلنے کی. اللہ تعالیٰ ہمیں برے راستے سے بھٹکنے سے بچائے. اب بات یہ ہے کہ ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہدایت کہاں سے ملے گی. قرآن پاک کو سمجھنے سے، احادیث سے، احادیث کے مطالعے سے، قرآن پاک سے. ان دو چیزوں کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں.
قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا ہے، اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، اس لیے ہمیں قرآن کو بھی سمجھنا ہے اور کس کو، احادیث کو بھی سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، قرآن پاک اور احادیث. ہر نماز میں جو بھی قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اس وقت اور اس دن کے لیے ہدایت کا تحفہ ہے. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، اللہ سبحانہ اللہ کی طرف سے. اگر میں اس کو سن کر سمجھنے کی کوشش نہ کروں تو کیا میں ہدایت کا انتظار، ہدایت کی قدر کرتا ہوں؟ اس لیے ضروری ہے قرآن پاک کو سمجھنا، بہت زیادہ ضروری ہے. بلکہ کیا ہے، ایمرجنسی ہے. ایمرجنسی کیا ہے؟ اسی ٹائم، ابھی سے ہم نے کرنا ہے. یہ نہیں ہے کل پرسوں، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے. یہ انتہائی ایمرجنسی ہے. اس لیے ہر نماز میں اس کو سمجھنا، میری ہدایت کو حاصل کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے ہر ٹائم کیا کرنی ہے ہم نے؟ ہدایت کی. اب ہدایت کی ضد کیا ہے؟ ہدایت کی ضد کیا ہے؟ اپوزٹ کیا ہے؟ ضلالت ہے. یعنی انسان قرآن و حدیث کے بارے میں شک کرنے لگے، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے جی، غلط خواہشات اور غلط کاموں میں لگ جائے، اور اسی طرح اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر دے. ٹھیک ہے، تو ہم آج کیا ہے، 10ویں عادت ہم سیکھنے جا رہے ہیں. کیا؟ ہر کام میں اللہ سے ہدایت. جو بھی ہم نے کام کرنا ہے اس کے اندر کیا مانگنی ہے؟ اللہ سے ہدایت مانگنی ہے. سیدھا راستہ معلوم کرنا ہے، اس پر چلنے کی توفیق طلب کرنی ہے. اور توفیق کس نے دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. جب ہم ہدایت مانگیں گے، جب ہم اس سے توفیق مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دیں گے؟ توفیق بھی دیں گے انشاءاللہ. تو اب تصور احساس کے ساتھ اس کو پڑھیے ایک دفعہ آپ. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے. آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پہ رہتے ہوئے اس کو پڑھیے. آگے چلتے ہیں. ہم کچھ سوال یا کچھ ابھی ہم نے پڑھا ہے اس کے بارے میں؟ جی جلدی سے. اب چیٹ باکس آپ کے لیے کھول دیے گا، اس میں جلدی جلدی اس کا لکھیں. دینا کا ترجمہ ابھی ہم نے پڑھا. جی جی، گڈ ہو گیا جی، ماشاء اللہ. ہدایت دے ہمیں، نہ ہماری طرف آتا ہے، اور یہ امت کا سیگا یہ انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے. جی نیکسٹ لکھیں جی، کلی ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ جی، بالکل راستہ صحیح لکھ رہے ہیں سب لوگ. یہ ایک سی بھی لکھا ہوا ہے، سی تو نہیں ہے. میرے پاس نام پڑھنے ذرا مشکل ہوتے ہیں، بڑے جلدی جلدی آ رہے ہیں. جی جی، سسٹم مار گیا. زاہدہ جی، ذرا اسپیڈ جہاں اگر آپ نہیں لکھ رہے تو جہاں بیٹھے ہوئے ایک دفعہ اس کو ریوائز ضرور کر لیا کریں. ٹھیک ہے جی. المستقیم کا ترجمہ سیدھا، اسٹریٹ، سیدھا. اچھا، اب اسے کامیاب اس کی روشنی میں بتائیں کیا ہم نے ابھی سیکھا ہے. اسے اہدنا الصراط المستقیم کی روشنی میں یہ عادات 12 عادات ٹوٹل ہیں. آج 10ویں 11ویں 12ویں ہو جائیں گی، تو اس کو ذرا دیکھ لیجیے گا. اللہ سے ہدایت مانگنی ہے. اللہ سے کیا مانگنی ہے؟ ہدایت مانگنی ہے. اب آگے چلتے ہیں. نیکسٹ چیٹ باکس بس روک دیجیے. صراط الذین انعمت علیہم، صراط کو ہم پڑھ چکے ہیں، ابھی پڑھا ہے ہم نے. صراط المستقیم، راستہ سیدھا. الذین، اب یہ دیکھیں الذین ایک ورڈ تقریباً 1100 مرتبہ آیا ہوا ہے قرآن پاک کے اندر. الذین 1080 مرتبہ. ان لوگوں کا، وہ لوگ جو، الذین ان لوگوں کا، وہ لوگ جو. یہ دونوں میننگز میں آ رہا ہوتا ہے. یہ اس کے ساتھ کنسسٹنسی کا انعمتا، یا اکثر ہم اردو میں بولتے ہیں انعام، نعمت. یہ اکثر ہم لوگ کہتے ہیں نا انعام نعمت وغیرہ، اس کی بات چیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. انعمتا، یہ بھی انشاءاللہ گرامر کیا ہے یہ انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے. علیہم، یہ دو ورڈ ہے. علیہم، علی پر، یہ انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم پڑھ لیں گے. لا، ذرا کائنڈلی میوٹ رکھیں اپنے آپ کو، آواز آتی ہے پھر آپ میں. ٹھیک ہے جی. اللہ پر، ہم ان پر، ہم یا ہم یہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں.
ٹھیک ہے، اس کے اسباق کیا ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ نے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین پر انعام کیا۔ آئیے ان کے راستوں کو معلوم کرتے ہیں تاکہ ہم یہ دعا کو سمجھ سکیں۔ ٹھیک ہے، اب اس میں سے ہم کس کی ایگزامپل لیں گے؟ ظاہر ہم تو اپنے پیارے نبی کی لیں گے، انبیاء کا راستہ۔ انبیاء کا کیا راستہ تھا؟ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتے ہیں۔ آپ نے کیا کی؟ 4 اہم کام کیے۔ کون کون سے؟ آپ نے عمل کیا، دل کے اعمال جیسے ایمان، اخلاص، اللہ سے محبت، اسی کا ڈر، اسی پر توکل یعنی بھروسہ وغیرہ۔ بقیہ مال جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ۔ یہ کیا کر کے آپ نے کر کے دکھایا، عمل کر کے دکھایا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے تمام انبیاء نے، تمام صالحین نے، سب نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل سارے ہم نے فرنٹ پر دعوت، ساری زندگی آپ نے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، آخری دم تک آپ نے اسلام کی دعوت۔ تزکیہ یعنی پاکی، لوگوں کے عقیدے اور اعمال اور اخلاق اور معاشرے کی غلط چیزوں سے پاک کیا، اچھی چیزوں کو آپ نے کیا کیا؟ رائج کیا۔ قرآن کی ان مثالوں سے بھرا ہوا ہے، قرآن پاک ان ساری ایگزامپل سے بھرا پڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نیکی کا حکم دیا اور برائیوں سے روکا۔ آپ نے کہا یہ اچھے کام ہے، یہ برے کام ہے، یہ اچھے کام ہے، یہ برے کام ہے۔ خاندانوں میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اللہ کے احکام پر عمل کروایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا۔ یہی کام ہم نے کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کریں گے نا سب لوگ، تاکہ ہم بھی صالحین میں شمار ہوں۔ یعنی انعام پانے والے، یعنی انعام پانے والے، ہم کو یہ کام کو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ نے اصل سے کوشش کرنی ہے، کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے، عمل کرنا ہے، اس کام کی دعوت دینا ہے، اپنی اور ساتھیوں کی زندگی کو غلط چیزوں سے صاف کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اچھی عادتوں کو بڑھانا ہے، اور جہاں تک ہو سکے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے۔ ہر حالت میں آپ نے برائی سے روکنا ہے۔ اب اس سے 11 نمبر عادت ہم نے کیا کرنی ہے؟ ہمیشہ اچھے ماڈل نمونے مثالیں کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اچھے ماڈل اور نمونے بننے ہیں، ان کے عمل کے بارے میں پڑھنا ہے، ان کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کو چیک کرنا ہے، ان کے جیسا عمل کرنے کا پلان بنانا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ سب وعدہ کریں، کوشش کریں گے نا؟ چیٹ باکس میں لکھیں انشاءاللہ۔ جی، صراط الذین انعمت علیہم، پڑھیے، غور کیجیے، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر۔ ٹھیک ہے جی، اب پھر آپ کا چیٹ باکس کھل چکا ہے جی، آپ اس میں لکھیں۔ ابھی ہم نے پڑھا علیہم، اس کے ہم نے ٹکڑے بھی کیے تھے جی، ماشاء اللہ جی، محمد عامر، آمنہ، عائشہ، زائدہ، ماشاء اللہ جی، سب گڈ ہو گئے جی، ماشاء اللہ بڑی اسپیڈ سے لکھ رہے ہیں۔ جو نہیں لکھ سکتے میں بار بار کہتا ہوں، کم از کم ایک دفعہ ریپیٹ ضرور کیجیے، پتہ چلے آپ کو اپنا احتساب ہو جائے گا جی مجھے آتا ہے کہ نہیں آتا، میں نے صحیح ابھی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا۔ اور دوسرا یہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کا ہوتا ہے، ورنہ تو زوم پہ آپ سوئے ہوئے ہیں، آگے پیچھے ہیں، کوئی وہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہم تھوڑا سا اس کو آپ کو ایکٹ کرنے کے لیے، تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ رہی ہو جی۔ ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں جی، یہ ابھی ہم نے کیا اس میں۔ ٹھیک ہے، انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین، یہ چاروں کے چار اس کے ہیں، یہ چار ہیں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ الذین انعمت علیہم، نیک اعمال، تزکیہ، دعوت، اچھے کام، حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ جی جی، ماشاء اللہ جی، گڈ ہو گیا جی۔ صراط الذین انعمت، کامیاب شخص کی عادات، جی گڈ ہو گیا جی۔ اچھے ماڈل کی پیروی کرنی ہے آپ نے، اچھے طریقے سے اس میں لے کے چلنا۔ لاسٹ تقریباً غیر المغضوب علیہم، جی بس چیٹ باکس کو روک دیجیے پلیز، بس اب تھوڑا سا سنیے۔ ہم کہتے ہیں نا وہ بندہ فلاں جی غیر ہے،
یہ اکثر ہم اردو میں بولتے ہیں، غیر کے مطلب کیا ہے؟ نہیں، اس کے علاوہ، نہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ 147 ٹائم کیا ہے قرآن پاک کے اندر الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ المغضوب، جیسے مظلوم، مغضوب، مظلوم کیا ہوتا ہے؟ جس پر ظلم کیا گیا، مغضوب جس پر غضب کیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے یہ اس کو مفعول کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ بھی اسی کورس کے اندر ہم پڑھ لیں گے کہ الفاظ کہاں سے آتے ہیں۔ مظلوم جس پر ظلم کیا گیا، مغضوب جس پر غضب کیا گیا، غضب کیا گیا۔ علیہم، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ اللہ، یہ پر، ہم ان پر، ان سر پر۔ وَلَضَّالِّينَ، با یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور لا کا معنی نام یاد ہوتا ہے۔ یہ بھی تقریباً دیکھیں قرآن پاک کے اندر 1687 ٹائم آئے ہیں، 1687 مرتبہ یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں، با اللہ۔ ضالین، دال سے بنا ہے گمراہ ہونے والا، جلالت، اکثر ہم اردو میں یہ الفاظ بول رہے تھے نا، کیا جی؟ جلالت، اپوزٹ اس میں۔ دال کا جو جمع ہے دالین، دالن کی ہوگا اگر تو دالون ہو جائے گا، اگر پیش آ جائے گی تو۔ یہ 14 ٹائم قرآن پاک کے اندر آیا، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی آپ مطالعہ کے ساتھ دعا کریں، احتساب کریں، پلان کریں اور تبلیغ کریں۔ اس سے اسباق ہم لیتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم، اللہ ایسے لوگوں پر غصہ ہوا جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ ہم کو صحیح عمل کرنے کی توفیق دے، ٹھیک ہے۔ اللہ کن پر غصہ ہوا؟ جو جانتے تھے، ان کو پتا تھا، پھر بھی وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ سوچئے اللہ اگر کسی سے ناراض ہو جائے تو کتنا برا حال ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے اللہ کی ناراضگی سے ہم نے بچنا ہے۔ ہم اکثر کسی ہیرو، لیڈر کی طرح رہنا چاہتے ہیں۔ اکثر ہمارے بچے جو ہیں اس کو کاپی کر لیتے ہیں، ان کی طرح بال رکھ لیتے ہیں، ان کی طرح کپڑے پہن لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے ان کی طرح بات کرنے، کپڑے پہننے یا چال چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھ لیجئے کیا وہ لوگ قرآن و حدیث پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا۔ ضالین، جو جانتے ہی نہیں، ضالین کیا؟ جو جانتے ہی نہیں، تو صحیح بات جاننے بغیر عمل کرتے تھے، پرواہ نہیں کرتے تھے کہ وہ دنیا میں کیوں آئے ہیں اور زندگی کا کیا مقصد ہے۔ صحیح علم حاصل کرنے کی ان کو کوئی فکر نہیں اور نہ وہ اس کے لیے وقت نکالتے تھے۔ یہ ذہن میں رکھیے، دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک تھے مغضوب، ٹھیک ہے جی۔ مغضوب کون تھے؟ جو جانتے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ والا راستہ سیدھا یہ نہیں، لیکن وہ عمل نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ضالین کون سے تھے؟ جو جانتے ہی نہیں تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ وہ صحیح بات کو جانے بغیر اسی طرح عمل کر رہے تھے، بس ٹھیک ہے، یہ بتوں کی پرچیز وغیرہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس سے کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے گھر میں پڑا ہو اور ہم پڑھتے پھریں۔ کیا ہم اس لیے قرآن سے دور ہیں کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی؟ تو اللہ سے دعا کیجیے کہ ہمیں قرآن کو سیکھنا آسان کر دے۔ اس کے لیے پلان بنائیے اور وقت نکالیے۔ آپ نے اس کے لیے کیا نکالنا ہے؟ وقت نکالنا ہے۔ شروع میں نے آج سنا دی تھی کہ قرآن کیا ہے؟ آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مت سوچیے کہ یہ مشکل ہے، مشکل نہیں ہے، کیا ہے؟ ہمیں ٹائم نہیں ملا سیکھنے کا۔ نعوذ اللہ، یہ مت کہیے گا کہ مشکل ہے، کہ اے اللہ میں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور نہ معلوم تو اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اس سے آخری عادت کیا ہے؟ برے ماڈل، نمونے، مثالوں سے دور بھاگنا ہے اور دعا کرنا ہے اللہ ان کی پیروی سے بچائے۔ برے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی کیا کرے؟ پیروی سے بچائے۔ اب تصور احساس کے ساتھ تھوڑا سا پڑھیے، وَلَضَّالِّينَ، اور نہ جو گمراہ ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ کویشچن آنسر تھوڑے سے چیٹ باکس میں لکھیے تھوڑا سا، پھر انشاءاللہ آپ کی کویشچن بھی لیں گے۔ کچھ لوگ ہینڈ ریز کر رہے تھے، جی جی ماشاء اللہ جی، گڈ جی۔ یسرا ماریہ، بٹکے ہوئے، سارے گمراہ لکھ رہے تھے۔ ضالین کیا ہوتا ہے؟ بٹکے ہوئے، جی۔ کامیاب شخص کی عادات،
اچھا ماشاءاللہ، اب آپ نے یہ سورہ فاتحہ پوری پڑھ لی ہے، اب اس کے بارے میں ایک حدیث دیکھیں کتنی مزے کی ہے، ذرا تھوڑی دیر کے لیے رکیے پھر ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دی۔ یہ آدھی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری ہے، اور آدھی کس کی ہے؟ میرے بندے کی۔ اللہ نے نہیں کہا کسی اور کی، اس نے کہا کہ میرے بندے کی ہے، اور میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو مجھ سے مانگے گا۔ یہ حدیث شریف ہے، شاید کچھ لوگوں نے سنی ہو، نہیں سنی تو انشاءاللہ اس کو آج کو سمجھیے، دیکھیے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی باتوں کا کس طریقے سے جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ اب جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کیا فرماتا ہے؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے، حمدنی یعنی کہ تعریف کی، عبدی نی پڑھا ہے آپ نے، نی میری تعریف کی، کس نے؟ عبدی، میرے بندے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اب آپ کو آج سے پہلے شاید نہیں پتا تھا، لیکن اب اس کو غور سے دیکھیں کہ جب آپ کہتے ہیں تو آگے سے اللہ تعالیٰ جواب کیا دے رہا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ الرحمن الرحیم، اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری کیا کی؟ ثنا کی، میری تعریف کی ہے، میری ثنا کی ہے۔ مالک یوم الدین، جب آپ بندہ کہہ رہے ہوتے ہیں مالک یوم الدین، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اب دیکھیں 3 ٹائم اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بارے میں کیا ہے کہ میرے بندے نے یہ کیا، میرے بندے نے یہ کیا، میرے بندے نے یہ کیا۔ دیکھیں کتنی خوشی کی بات ہے جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ دیکھیں کتنی مزے کی بات ہے کہ اس کا جو کچھ بھی ہوگا یہ میرے اور میرے بندے کا ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ آگے سے کہتا ہے یہ میرے بندے کے لیے جو کچھ مانگے گا، سب کچھ میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ مانگے گا سب کچھ اس کو ملے گا۔ دیکھیے کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے تھے۔ دیکھیں سورہ فاتحہ کی اہمیت کو سمجھیں، اسی لیے سورہ فاتحہ ہر رکعت میں آپ نے پڑھنی ہے، ہر نماز میں پڑھنی ہے، کوئی ایسی رکعت نہیں ہے جس کے اندر آپ نے نہیں پڑھنی، اور آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دے رہا ہے، اور بار بار کہہ رہا ہے میرا بندہ میرا بندہ میرا بندہ۔ دیکھیں کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سے جواب دے رہے ہیں۔ اس چیز کو سوچیے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث کا ریفرنس ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ منتخب کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ نے قرآن پاک اس کو سیکھنے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا۔ اس انتخاب کو نظر مت مند کیجیے، اس سے دوری اختیار نہیں کرنی، اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور کبھی اس کو مت بھولیے ربی زدنی علما، یہ دعا بار بار کیجیے۔ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی علم حاصل کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، تو برائے مہربانی اس کو چھوڑنا نہیں۔ لیکن 4 آج کلاس پوری ہوئی ہیں اور ہم نے صرف سورہ فاتحہ کو پڑھا ہے، اب آگے تھوڑا سا انشاءاللہ تیز ہو جائیں گے، لیکن اس چیز کو آپ اس میں ذہن میں رکھیے، اس چیز کو اپنے آپ امپلیمنٹ کیجیے، اس چیز کو اپنے اوپر لے کر آئیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب بھی دے کہ شاید اس سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں۔ ہر انداز کے لیے دماغ کا ایک حصہ ہے، سارا دماغ استعمال کیجیے قرآن کو سیکھنے کے لیے۔ اچھا ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے، تو جو آپ کے لیے اپنے انداز پر اس کا یہ ہوتا ہے کوئی بندہ 5 دفعہ رٹتا ہے، کوئی 1 دفعہ پڑھتا ہے اس کو یاد ہو جاتا ہے، کوئی 10 دفعہ پڑھتا ہے، کوئی 20 دفعہ پڑھتا ہے۔ اپنے آپ پر توجہ دیجیے نا، آپ کو اپنا انداز اپنا کہ میں 20 دفعہ پڑھوں گا، روز پڑھوں گا،
تو میرا یہ ہوگا. آپ نماز تو ہر روز پڑھتے ہیں اور 32 ٹائم تقریباً مطلب رکعت آ رہی ہے, اتنی زیادہ رقم. آپ ہر ایک کے اندر تھوڑا تھوڑا سوچیے, ترجمے پہ توجہ دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, اس کو ذہن میں لائیے. دیکھیے آپ کو کتنا لطف آئے گا, کتنی آپ کو خوشی خوشی ہوگی, کتنی آپ کو خوشی ہوگی انشاءاللہ. اب ہم تھوڑی سی بریک لیتے ہیں. اگلا ہمارا لیسن میں تھوڑا سا لمبا ہے, ٹائم بھی تھوڑا سا انشاءاللہ کوشش کرنی ہے ہم نے ٹائم کے اندر انشاءاللہ کور کرنی ہے. تو ایک آدھا کویشچن لیتے ہیں پھر آگے ہم بڑھتے ہیں. اگر کسی کا ہے تو کائنڈلی ہینڈ ریز کیجیے, ورنہ پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی رضوان آفتاب صاحب. سر السلام علیکم. سر یہ جو آپ نے مغضوب اور دوالین کی ڈیفینیشن بتائی ہے, ایک کے مطابق یہ ہے کہ وہ لوگ جانتے تھے اور عمل نہیں کرتے تھے, اور دوسرے پرواہ نہیں کرتے تھے. تو یہ تو اس کیٹیگری میں تو ہم لوگ بھی فال کرتے ہیں نا, کبھی ادھر سوئچ کر جاتے ہیں, کبھی ادھر سوئچ کر جاتے ہیں. ٹھیک بات ہے, جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے, یا یہ پرانے ہی لوگ تھے انہی کا ذکر ہے صرف؟ جی یہ تو ظاہر قرآن پاک جس وقت نازل ہو اس وقت کی باتیں ہیں نا, جو مطلب کہ اس راستے پہ چلتے تھے کہ ہم نے تو اپنے آباؤ اجداد کا طریقہ اپنانا ہے نا. بتوں کی پوجا ہمارے آباؤ اجداد کرتے تھے, ہم نے بھی کرنا ہے. انہوں نے اس کو سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ہم نے یہ سیدھا راستہ کون سا ہے نا, کہ اس سلسلے میں ہے. باقی اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو سیدھے راستے پہ چلائے. جی سسٹر نگہت. سسٹر نگہت کو کویشچن ہے آپ کا؟ سر میرا سوال جواب میرا یہ جو میں آپ کے ان کے سوال کے جواب میں ہی کہہ رہی ہوں کہ اصل میں یہ یہود اور نصارہ اہل کتاب کے بارے میں خاص طور پہ ہمیں خبردار کیا گیا کہ ان کی نہ ہم پیروی کریں, تو اس کے علاوہ آباء و اجداد کی پیروی نہ کریں, کیونکہ قرآن پاک میں بار بار آتا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا دین کیوں چھوڑیں, کفار کہتے تھے. تو یہ ہم نے یہ سارا آن دی ہول اپلائی کرنا ہے کہ آج کل دنیا میں کفار بھی ہیں, کافر بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, یہودی بھی ہیں, ہم نے ان سے مشابہت نہیں کرنی. نماز میں یہی سوچنا ہے اور عام زندگی میں بھی یہی سوچنا ہے. جی جزاک اللہ سسٹر. ٹھیک ہے جی, تھینک یو, جزاکم اللہ خیر. جی اب ہم آگے چلتے ہیں. اب ہمارا آپ کو پتہ ہے ہمارا اگلا پورشن ہوتا ہے گرامر کا, اور آج ہم نے کیا کرنا ہے جی, اس کو مذکر سے مؤنث کس طرح بنتا ہے نا, اس کو تھوڑا سا لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے جی, پچھلے تھوڑا سا جو ہم نے کیا ہے اس کو تھوڑا سا ریوائز کریں گے ساتھ ساتھ. تھوڑا سا ہم نے کیا کیا, ویسے تو ہماری سسٹر نے کروا دی تھی. جی آپ نے اس وقت یقیناً کیا ہوگا, اس کا ہوم ورک بھی کر لیں, ویڈیو بھی دیکھ لیا کریں. اب قواعد کے اندر ہم نے کیا کرنا, مذکر سے مؤنث کیسے بنتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی جمع. کل سے انشاءاللہ کچھ اور چیزیں سٹارٹ ہو جائیں گی, حروف وغیرہ سٹارٹ ہو جائیں گے. تو آج کیا ہے جی, ہم اسم کو اینڈ کر رہے ہیں. میں نے پڑھا تھا نا اسم فعل, اسم جو ہے وہ اینڈ ہو رہا ہے, اور کل سے انشاءاللہ حرف پہ آ جائیں گے, پھر اس کے بعد افعال پہ آئیں گے. ٹھیک ہے جی, مذکر سے مؤنث اور اس کی آج ہم اس کی کیا کریں گے, جمع بنائیں گے. مذکر کے لیے ہم دایاں استعمال کرتے رہے ہیں, آج ہم مؤنث کے لیے کیا ہے, لیفٹ ہینڈ یوز کریں گے. ٹھیک ہے جی, تو ہم نے کیا کرنا ہے, ٹی پی آئی کو لینا ہے. ٹی پی آئی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. تو آپ میرے ساتھ کیجئے میوٹ رہتے ہوئے. پہلے ہم نے کیا کرنا, سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے, مل کر کیجئے. ایک دفعہ پھر ریوائز کرتے ہیں کیونکہ ویری امپورٹنٹ. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے, مل کر کیجئے. جی کائنڈلی ہینڈ ریز کریں, یہ ہم نے کیا ہوا ہے. ایک دفعہ برادر اینڈ سسٹر ریوائز کرا دیں, ایک دفعہ میں کرواتا ہوں. ہوا وہ, ہم وہ سب, انتا آپ, انا میں, ہم تم آپ سب, نحنو ہم سب. اینی برادر اینڈ سسٹر؟ جی سسٹر مریم آپ کروا دیں ایک دفعہ. ہوا وہ, ہم وہ سب, انتا آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم سب. جی ماشاء اللہ. جی سسٹر ربینہ کو سر, آپ کی آواز تھوڑی کم آتی ہے سسٹر, ذرا زور سے بولیے گا. سسٹر ربینہ کو سر. جی سسٹر ربینہ. جی سسٹر ارسلہ. ہوا ہوا وہ, ہم وہ سب, انتا
آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم سب. جی ماشاءاللہ جی. باقی سے آگے کرواتے ہیں انشاءاللہ. الفاظ ہے کلمے کی قسم ہے. میوٹ کر لیا کریں پلیز, کائنڈلی میوٹ کر لیا کریں. ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اس فعل حرف, ٹھیک ہے جی. اسم کی ہم بتا چکے ہیں آپ کو, آج انشاءاللہ کمپلیٹ بھی ہو جائے گا. اسم کسی کا نام, کسی کی صفت, ہر ایک میں دو ہوں گے, فعل میں بھی اسم کسی کا نام, کسی کی صفت. اس کے کیا ہوگا؟ ال لگا ہوگا, دو پیش ہوں گی, دو زبر ہوں گی یا دو زیر ہوں گی. واو نون جمع کے لیے, یا نون جمع کے لیے, الف تا جمع کے لیے. ٹھیک ہے, الف تا جو ہوگا مؤنث کے لیے ہوگا. یہ ہوگی اس فعل جس میں کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے, انشاءاللہ پڑھیں گے. حرف جو ہیں دو اسموں یا فعلوں کو ملاتے ہیں, بی لی من پی, یہ انشاءاللہ کل سے ہم سٹارٹ کر دیں گے. اسم کی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جانی چاہیے. آج یہ ہم نے پڑھ لیا ہے. مسلم, مومن, صالح, کافر, مشرک, منافق. ان پہ دو زبر, دو زیر, دو پیش بھی ہو سکتی ہیں ہر ایک کے اوپر. ٹھیک ہے جی. اب اس کی جمع بنانے کے لیے ہم نے اس کے قواعد پڑھ لیے تھے کہ یا نون یا واو نون لگے گا. ٹھیک ہے, میں ایک دفعہ ریوائز کرواتا ہوں پھر آپ کیجیے گا. مسلم, مسلمون, مسلمین جمع کے لیے. مومن, مومنون, مومنین. صالح, صالحون, صالحین. کافر, کافرون, کافرین. مشرک, مشرکون, مشرکین. منافق, منافقون, منافقین. جی کائنڈلی ہینڈ ریز کریں, اور سسٹر نگت پہلے آپ کروا دیں. مسلم, مسلمون, مسلمین. مومن, مومنون, مومنین. صالح, صالحون, صالحین. کافر, کافرون, کافرین. مشرک, مشرکون, مشرکین. منافق, منافقون, منافقین. جی جزاک اللہ صدق سسٹر. اللہ. جی سسٹر مریم خلیل. مسلم, مسلمون, مسلمین. مومن, مومنون, مومنین. صالح, صالحون, صالحین. کافر, کافرون, کافرین. مشرک, مشرکون, مشرکین. منافق, منافقون, منافقین. جی جزاک اللہ. کو بردر بھی آ جائیں. جی سسٹر نادیہ اشرف. مسلم, مسلمون, مسلمین. مومن, مومنون, مومنین. صالح, صالحون, صالحین. کافر, کافرون, کافرین. مشرک, مشرکون, مشرکین. منافق, منافقون, منافقون, منافقین. جی جزاک اللہ جی. جی سسٹر ارسلہ افتخار. جی السلام علیکم. مسلم, مسلمون, مسلمین. مومن, مومنون, مومنین. صالح, صالحون, صالحین. کافر, کافرون, کافرین. مشرک, مشرکون, مشرکین. منافق, منافقون, منافقین. جی جزاک اللہ جی. جزاک اللہ جی. نیکسٹ چلتے ہم زیادہ اس پہ کوشش کریں گے. یہ بھی ضمائر ہم نے پڑھ لیا ہے. وہ, اس کا, ہم ان سب کا, آپ کا, یہ میرا, تم آپ سب کا, نا ہمارا. تو اس کے ساتھ ہم نے لگایا تھا رب. رب ہو اس کا رب, رب ہم ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب. جی سسٹر بشرا باری, آپ ریوائز کر دیں ایک دفعہ. جی سسٹر بشرا باری. ربہو, ربہو اس کا رب. ربہ اس کا رب, ربہم ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ربنا ہمارا رب. جی ماشاءاللہ جی. یہ مجھے ایک بردر نظر آ رہے تھے, معاذ مصطفیٰ. ربہ, ربکم, ربکا, ربی, ربکم, ربنا. جی بردر آپ کا نام کیا مجھے نظر نہیں آیا. جی محمد سرفراز ملک صاحب ہیں. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربہ اس کا رب, ربہم ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی
मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब। जी माशाल्लाह जी। माज मुस्तफ़ा भी थे। जी ब्रदर अनम्यूट हेलो करें। हेलो। रब्बुहु इसका रब, रब्बुहुम इन सब का रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब। जी जज़ाकल्लाह जी। ब्रदर इशारे लाजमी करने हैं, उम्मीद है कि आप इशारे कर रहे हैं। अब पिछले सबक जो हमने पढ़ लिए हैं, अब चैट बॉक्स में जरा काइंडली क्विकली लिखिएगा जी, पिछले जो हमने पढ़ लिए हैं अभी, बल्कि हमने किया है उसी को रिवाइज करना है हमने थोड़ा सा। जी लिल काफिरीन चैट बॉक्स में लिखिए, और काफिरों के लिए ABCD। जी बरा दूसरा हुदा। जी माशाल्लाह जी। जी काकुम लफ्ज़ ये कितने आए हैं कुरान पाक में यार, कितने उसमें आ रहे हैं? तकरीबन हर सत्र में सारे ए लिख रहे हैं, तकरीबन हर सत्र में, सफ़े पे नहीं, तकरीबन हर सत्र में आ जाता है तकरीबन ये। ठीक है, ये काइंडली ज़हन में रखें, हर सत्र में तकरीबन आता है। जी बाना मुस्लिम, इशारा कीजिए, बा और वो उनका, व हम, अंता अना। जी माशाल्लाह जी। आज का लेसन अब हमने क्या किया, अभी तक रिवाइज किया है, और अब क्या करेंगे आगे इंशाल्लाह चलेंगे। थोड़ी देर के लिए चैट बॉक्स में लिख लें। आज हमने क्या करना है, मुज़क्कर से मुन्नस बनानी। मुज़क्कर के हम किससे इशारे कर रहे थे, दायां हाथ से। दोबारा मैं बता रहा हूँ, वाहिद के लिए एक, जमा के लिए ये इशारे थे 4 थे। ठीक है, बाकी हमने किया। मुन्नस के लिए कौन सा मैंने बताया था, हाथ, बल्कि आप लोगों ने बताया था मुन्नस के लिए कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड। ठीक है जी, ये तो पहले दिन ही क्लास में होगी। अब हम कहेंगे मुज़क्कर के लिए क्या कहेंगे, हुआ वो मर्द, तो इधर क्या कहेंगे, हिया वो औरत। हुआ वो मर्द, हिया वो औरत। हुआ, आप सब मेरे साथ रिवाइज करें म्यूट रहते हुए अपने आप को। हुआ वो मर्द, हिया वो औरत, हुआ वो मर्द, हिया वो औरत। अब ये इशारे इसलिए जरूरी हैं कि एक के लिए आपको पता ये है, जमा के लिए 4 है। अब हम इशारा ये करते थे तो आपको पता चल जाता जमा भी है ये फलां ना, तो इसलिए हुआ वो मर्द, हिया वो औरत। अब मुस्लिम, कोई भी इसम हो उसके एंड में गोल ता का इजाफा करते हैं तो मुन्नस बन जाता है। देखिए कितना आसान और जबरदस्त फार्मूला है। मुस्लिम, मुस्लिमात, और इसको ता भी पढ़ सकते हैं और हा, मतलब अगर साकिन हो तो हा की आवाज आएगी। मुस्लिम, मुस्लिमा, मोमिन, मोमिना। अगर 2 जबर हैं तो उस पर भी 2 जबर इसकी इसी तरह ही चलेंगी, जेर है तो जेर चलेगी। ठीक है, मुस्लिम, मुस्लिमा, इशारा दूसरा हो जाएगा। मुस्लिम, मुस्लिमा, मोमिन, मोमिना, मोमिनात भी कह सकते हैं। साले, सालेहा, सालेहात, सालेहतन, सालेहतम, सालेहतिन, ये सारे आ सकते हैं। काफिर, काफिरा, काफिरातुन, काफिरातिन, काफिरातन, ये सारा आ सकता है। लेकिन इशारा ये देख लीजिएगा चेंज हो जाएगा। मुशरिक, मुशरिका, मुशरिकातुन, मुशरिकातुन, मुशरिकातिन, सारा ये आ सकते हैं। जी काइंडली हैंड रेज करें ताकि इसको रिवाइज करवाएं, और ये हमारा आज का है और इसको हमने ज़्यादा थोड़े से टाइम भी देना है। जी हैंड रेज करें, कौन रिवाइज करेगा? जी सिस्टर रुबीना, क्विकली दोनों करने हैं, मुस्लिम, मुस्लिमात। जी सिस्टर रुबीना जरा। मुस्लिम, जी मुस्लिम, मुस्लिमा, मोमिन, मोमिना, साले, सालिहा, काफिर, काफिरा, मुशरिक, मुशरिका। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये मरीब गनी चौधरी, अगर प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं कर रहा तो माजरत के साथ। मुस्लिम, मुस्लिमा, मोमिन, मोमिना, सालेह, सालेहा, काफिर, काफिरा, मुशरिक, मुशरिका। आज सही प्रैक्टिस हो रही है ना, दोनों आज चल रहे हैं। जी सिस्टर मरियम खलील। मुस्लिम, मुस्लिमा, मोमिन, मोमिना, सालेह, सालेहा, काफिर, काफिरा, मुशरिक, मुशरिका।
جی جزاک اللہ جی. ماجبین, سسٹر ماجبین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسلم مسلمہ, مومن مومنہ, صالح صالحہ, کافر کافرہ, مشرک مشرکہ. جزاک اللہ جی. سسٹر زاہدہ رفیق. جی سسٹر زاہدہ. جی السلام علیکم. وعلیکم. جی مسلم مسلمہ, مومن مومنہ, صالح صالحہ, کافر کافرہ, مشرک مشرکہ. جزاک اللہ جی. جی سسٹر نادیہ اشرف. مسلم مسلمہ, مومن مومنہ, صالح صالحہ, کافر کافرہ, مشرک مشرکہ. جی جزاک اللہ سسٹر جی. جو اور کس نے کروانا ہے آگے چلتے ہیں. کوئی اینی بردر کچھ زیادہ ہی میرے ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں. جی اینی بردر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلم مسلمہ, مومن مومنہ, صالح صالحہ, کافر کافرہ, مشرک مشرکہ. جزاک اللہ جی. جزاک اللہ جی. معاذ اگر ہیں تو چلیں ٹھیک ہو گیا جی. میرے خیال کافی دفعہ ریوائز ہو گیا ہے. مزید آپ کریں گے تو انشاءاللہ مزید بہتر ہو جائے گا جی. ٹھیک ہے جی. اب نیکسٹ اس پہ چلتے ہیں جی. جی اب آپ کی باری. چیٹ باکس میں لکھیں. چیٹ باکس میں لکھتے تو کم از کم اس میں بولیے گا ضرور. صالح کا مؤنث, یہ تو سیدھا سیدھا ہے, کوئی ایشو ہی نہیں ہے. جی چیٹ باکس میں, چیٹ باکس پہ صالحہ. ٹھیک ہے جی. اب عربی بول چال. ٹھیک ہے جیسے اس کے اندر سیکھی ہم نے بس. ٹھیک ہے جی. عربی بول چال. المحادثۃ العربیہ, عربی کی ہم نے کیا کرنی ہے بول چال. اچھا اب جس طرح اس کے اندر ہم کہتے ہیں ہوا مسلم, تو اس میں کیا بولیں گے ہیا مسلمہ. ہوا مسلم ہیا مسلمہ. ہوا مومن ہیا مومنہ. ہوا مومنون ہیا مومنات. مطلب کہ زبر ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا. جب دو زبر ہیں تو دو زبر ڈال دیں, پیش ہے تو پیش ڈال دیں, لیکن زیادہ اس میں چل رہے ہوتے ہیں آگے. اس میں ہوا صالح ہیا صالح. اب دیکھیں کتنی پریکٹس ہو رہی دونوں حد تک. ہوا صالح ہیا صالح. ہوا صابر ہیا صابرہ. ہوا صابر ہیا. ہوا شاکر ہیا شاکرہ. تو اب ہینڈ ریز کریں جو اس کو ریوائز کروائے گا. جی پہلے سسٹر روبینہ اور سسٹر زائدہ. ایک مذکر کا لیں ایک مؤنث. آنسر کویسچن ہی ہے نا. سسٹر روبینہ ہوا مسلم کر لیں اور سسٹر زائدہ مؤنث والا کر لیں. ہیا مسلمہ, ہیا مومنہ, ہیا صالحہ, ہیا صابرہ, ہیا شاکرہ. جزاک اللہ جی. جزاک اللہ جی. مریم خلیل, سسٹر مریم خلیل اور سسٹر ارسلہ. میوٹ کر لیں سسٹر روبینہ, میوٹ کریں. جی سسٹر مریم اور سسٹر ارسلہ. میں مذکر بولتی ہوں, آپ مؤنث بولیں. ہوا مسلم یا مسلمہ, ہوا مومن یا مومنہ, ہوا صالح یا صالحہ, ہوا صابر یا صابرہ, ہوا شاکر یا شاکرہ. ماشاء اللہ جی. جی آگے ہیں سسٹر نگت اور سسٹر ماجبین. جی میں مذکر بول لیتی ہوں. ہوا مسلم یا مسلمہ, ہوا مومن یا مومنہ, ہوا صالح یا صالحہ, ہوا صابر یا صابرہ, ہوا شاکر یا شاکرہ. جی جزاک اللہ جزاک جی. اللہ. جزاک اللہ جی. سسٹر بشرا باری اور سسٹر مریب نرنگنی. ہوا مسلم, ہیا مسلمہ, ہوا مومن, ہیا مومنہ,
हुआ साले, हिया सालेहा, हुआ साबिर, हिया साबिरा, हुआ शाकिर। हिया शाकिरा। जी आगे चलते हैं जी, आगे अब इसकी जमा भी बनानी है, फिर इंशाल्लाह आपका इसमें से लेते वो करते हैं जी। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर जी, माशाल्लाह काफ़ी पार्टिसिपेंट आप लोग कर रहे हैं। हाँ जी, ज़रा जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दें जहाँ बैठे हैं आप लोग। हिया साले का जी जी, जल्दी से क्विकली क्विकली, ठीक है। वो नेक है, हिया साले मुन्नस के लिए जी। हुआ मोमिन का मुन्नस क्या होगा? अब हिया वाले हैं, ये देख लें आगे जी। गुड हो गया जी, हिया मोमिना जी। मुज़क्कर किस इस मुज़क्कर इसम को क्या करना है मुन्नस बनाने के लिए? आखिर में वाओ नून बोलता, या आखिर में या नून, या आखिर में या। जी माशाल्लाह जी, सबने ठीक लिख दिया। नेक्स्ट तर्जमा कीजिए, वो मुसलमान औरत है जी, माशाल्लाह क्विकली क्विकली, या मुस्लिमा। अच्छा, अब नेक्स्ट बस चैट बॉक्स को छोड़ दीजिए, मुन्नस की नेक्स्ट आगे भी एग्जांपल्स आएंगे ना। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, आयशा रजी अल्लाह अन्हा। क्या इसमें चेंजिंग आ रही है? हु को किस में कन्वर्ट करेंगे? हा में। अब ये जमायर आ गया ना, हु हुम का की, ये पढ़ा था, उसकी क्या आएगा एंड में? हा आएगा, ठीक है। ये जरा ज़हन में रखना है। जैसे रब, रब्बुहु कहा था ना हमने, तो इसकी औरत के लिए क्या आएगा? रब्बुहा। क्या आएगा? रब्बुहा। दीनुहु, तो दीनु हा, औरत के लिए क्या आएगा? हा का इजाफा होगा। नेक्स्ट है किताबुहु, हमने कहा था, तो फिर औरत के लिए क्या आएगा? किताबुहा। नेक्स्ट आएगा, ठीक है। अब रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। जी अब हैंड रेज करें, इसको काइंडली रिवाइज करवा दें जी। हैंड रेज करें क्योंकि टाइम मेरे पास शार्ट है, इंशाल्लाह पूरे टाइम पे करनी है जी। सिस्टर नादिया अशरफ, अभी जमा भी है अभी तो। रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनुहा, किताबुहा किताबुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। जी माशाल्लाह जी। नेक्स्ट मरियम खलील, सिस्टर मरियम खलील। रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। जी माशाल्लाह जी। सिस्टर ये ब्रदर रिजवान आफ्ताब साहब। सर रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। जी जज़ाकल्लाह जी। जी रबीना को सर आप भी करवा दें। रब्बुहा जज़ाकल्लाह बेटा जी, जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह। अब इसकी भी हमने क्या करनी है? अरबी बोलचाल जैसे उसकी की थी इसी तरह ही है। मन रब्बुहा, रब्बुहा ला, मा दीनुहा, दीनुहुल इस्लाम, मा किताबुहा, किताबुल कुरान, मन रसूलुहा, रसूलुहल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा इस्मुहा, इस्मुहा ज़ैनब, कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मुझे नाम नजर आ रहे हैं जी, सिस्टर रुबीना है, कोई हो सकता है, समीरा है, सिस्टर मीना है, कोई भी नाम हो सकते हैं। मन रब्बुहा, उसका उस औरत का रब कौन है? तो हम क्या कहेंगे? रब्बुहा अल्लाह, उस औरत का रब कौन है? अल्लाह है। माँ किता दीनुहा, उस औरत का दीन क्या है? तो दीनुहुल इस्लाम, उस औरत का दीन क्या है? इस्लाम है। माँ किताबुहा किताबुल कुरान, मन रसूलुहा, उसका रसूल कौन है? रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ इस्मु, उसका नाम क्या है? इस्मुल ज़ैनब। जी सिस्टर बिना आप इसको रिवाइज करवा दें, फिर आगे चलते हैं, अभी जमा भी है। मन रब्बुहा रब्बुहल्लाहु,
ما دینوہا دینوہل اسلام ما کتابوہا کتابوہل قرآن من رسولوہا رسولوہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما اسموہا اسموہا زینب. ماشاءاللہ جی. اب ہم نے اس کی جمع بنانی ہے. جو اینڈ میں مسلمات ہے اس کو ہٹا کر الف تا لگا دینا ہے. جس طرح اس میں یا نون اور وا نون تھا, اس میں ہم نے کیا لگانا ہے, الف اور تا لگا دینا ہے. جیسے مسلمہ مسلمات. اب یہ تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنا ہے, یہ چھوٹا ہوگا وہ ذرا بڑا ہو جائے گا. مسلمات مسلمات, مومنات مومنات یا مومنہ مومنات, صالحات صالحات, کافرات کافرات, مشرکات مشرکات. تو اس کو پھر ریوائز کروا دے رضوان افطار صاحب, برادر رضوان صاحب. مسلمات مسلمات, مومنات مومنہ مومنات, صالحہ صالحات, کافرہ کافرات, مشرکہ مشرکات. جی جزاک اللہ. جی سسٹر ماجبین. مسلمہ مسلمات, مومنہ مومنات, صالحہ صالحات, کافرہ کافرات, مشرکہ مشرکات. جی جزاک اللہ جی. اب اس کو ہم تھوڑا سا سمرائز کر لیتے ہیں. جب مذکر ہوگا اس کے مؤنث کے لیے کیا لگائیں گے, ہم گولتا لگا دیں گے, اور گولتا سے اگر جمع بنانی ہے تو گولتا کو ہٹا کر الف تا لگا دیں گے. ٹھیک ہے, مذکر سے مؤنث, مؤنث کی جو واحد سے جمع اس طریقے سے بنے گی. اسی طرح ہیا ہوا, اس میں کیا تھا, ہوا تھا, تو اس میں ہا آ جائے گا, ربوہا. اس طریقے سے اس کے اندر یہ آپ نے یاد کر لینا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ تھوڑا سا آنسر کویشچن ہے, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا ہے اس کا. ربہم. ٹھیک ہے, تو ہم نے کیا کرنا, فرسٹ تھنک سوچنا ہے, پھر ہم نے ہاتھ کو آگے کرنا ہے نا کہ کس طرف جائے گا. تو ذرا کائنڈلی کوئی بتائے گا ربہم کا معنی کیا اور کس طرح ہاتھ جائے گا. جی زاہد رفیق بتائیں گے آپ. ربہم کوئی, یعنی بردر اینڈ سسٹر ہینڈ ریز کر لے, ٹائم شارٹ ہے. جی رضوان آفتاب صاحب. ان سب کا رب. سوری, ان سب کا رب. جی ان سب کا رب. کدھر جائے گا ہاتھ اگر میں اشارہ کروں تو؟ ایک ہوگا انگلی پہلے بتائیں, ایک ہوں گی چار ہوں گی؟ سر رائٹ ہینڈ 4 انگلیاں پیچھے. جی اس طرف کو. ٹھیک ہے, ربہم یہی ہے. جی سر یہی ہے ربہم. اب آگے دینکم, اس کا پہلے ترجمہ بتا دے کوئی. آپ سب کا رب, 4 انگلیاں سامنے, متکلم, آپ سب کا دین. دین, آپ سب کا دین یا تم سب کا دین سامنے جائیں گی. ٹھیک ہے, آپ کی طرف جائیں گی. دین ہم 4 انگلیاں جائیں گی. ٹھیک ہے جی. یہ آپ نے کیا کرنا ہے, جسٹ سوچنا ہے اور پھر فنگرز کو لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ہم اگر اردو میں کریں, ہماری کتاب, ٹھیک ہے نا, میں اپنی طرف, یہ تو اردو میں آ رہا ہے ہماری کتاب, تو کیا ہوگی اس کی عربک؟ کتابنا. کتابنا, ماشاءاللہ. ان سب کا دین. دینہو دینہم. 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 ہاں جی, دینہم, ان سب کا دین. زیادہ کا ہے نا. ٹھیک ہے, تو کتنی فنگر ہوں گی؟ 4 ہوں گی, اور اس سائڈ پہ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, دینہم, ان سب کا دین. جسٹ سوچیں تب فنگر لے جائیں, انشاءاللہ یہ آپ کو پتہ چل جائے گا. جی ٹھیک ہو گیا. اب تھوڑا سا کائنڈلی ذرا کوئکلی, ٹائم از ویری شارٹ. جی ما دینوہا, ہاں اب یہ دین والاسلام. جی ما کتابوہا, اشارہ کتاب القرآن. جی من ربوہا, یہ تو سب کو پتہ ہے, ربو اللہ, ماشاءاللہ جی. من رسولوہا, ڈیفینیٹ رسولوہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی جمع. ٹھیک ہے جی, الف تا والی. جی گڈ ہو گیا جی, ماشاءاللہ. نقطہ تعلیم. جی یہ ہر دفعہ تھوڑا مزے. اب اس کا ہے کہ دماغ کیسے کام کرتا ہے نا, ہم نے سوچنا ہے. پچھلے سبق میں آپ نے سیکھا تھا کہ آواز, نظر, کہانی, تصویر, ویڈیو وغیرہ کیا ہے, پیچیدگیاں دماغ کے اندر چمکاتی ہیں. دماغ کو بہتر استعمال کرنے کے زیادہ سے زیادہ پیچیدگیاں چمکانی. ان کا کیا فائدہ ہوگا, ہم سیکھیں گے. زیادہ پیچیدگیاں چمکانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے, اس سے ہمیں
معنی جلدی یاد ہوتے ہیں. کیا یاد ہوتے ہیں؟ معنی جلدی یاد ہوتے ہیں, دیر تک یاد رہتے ہیں. یہ دیکھیں اشارے کر رہے ہیں, ٹی پی آئی کا یوز کر رہے ہیں, انشاءاللہ اس کو آپ زیادہ سے زیادہ یاد کریں گے. جب آپ بولنے لگے تو فوراً اشارہ کر لیں, بلکہ یہ آپ اس کی عادت ہی بنا لیں اور جلد انشاءاللہ یاد آئے گی. کیا ہے اس کا فائدہ؟ یہ ٹی پی آئی ہے, ٹوٹل فزیکل انٹریکشن آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے. تو ٹی پی آئی کیا ہے؟ سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے. سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے اور دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. ٹھیک ہے جی, یہ سارے اس کے لیے یہی ہے. سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, کیجیے, تصور کیجیے, پورے ساز کے ساتھ کیجیے, مضمون کو یاد کیجیے, عمل یاد کیجیے. الحمدللہ, شکر الحمدللہ. آج ہمارا لیسن نمبر 4 ختم ہو گیا اور ہم نے کتنے الفاظ سیکھے ہیں؟ 44. ٹوٹل ہم نے 44 الفاظ سیکھے ہیں اور قرآن پاک کے اندر آنے والے کتنے؟ 15,387. 15,387 بار قرآن پاک کے اندر یہ الفاظ آ رہے ہیں جو ہم نے 44 چاروں لیسن میں سیکھ لی ہیں. تو ہماری بیٹری دیکھیے الحمدللہ کہاں تک ریز ہونا شروع ہو گیا, کہاں تک ہم لوگ چلے گئے ہیں. اور یہ پھول اپنے پاس رکھیے, آج چوتھا پھول انشاءاللہ آپ کے پاس آ گیا ہے. یہ السلام نمبر علیکم ورحمۃ یاد اللہ رکھیے. وبرکاتہ. ہم نے فرسٹ یہ ہم نے فرسٹ آپ میوٹ رکھیے ذرا پلیز, کلاس کو اینڈ کرتے ہیں جی. اس سب نے آپ نے جو سیکھا ہے, جو کچھ کیا, دوسروں کو سکھائیے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.